بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 5 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا ایک حصہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہوئے تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ھدی، لفظی ترجمہ ھدن ہدایت کا ذریعہ ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی تشریح ہم نے گزشتہ درس میں کر دی ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہے جس میں دو ہی الفاظ ہیں، ایک ہے ھدن اور دوسرا ہے للمتقین۔ چونکہ یہ دونوں الفاظ اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کچھ زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو مستقلاً الگ درس میں بیان کیا ہے۔ ھدی للمتقین میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید دنیا کی دیگر تمام کتابوں سے ایک الگ تھلگ کتاب ہے۔ یہ تاریخ کا دفتر نہیں ہے، واقعات کی کتاب بھی نہیں ہے، طبی اور ریاضی کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، جغرافیائی منظر نامہ نہیں ہے، سلسلہ وار مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ایک مثالی کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے۔ قرآن مجید کامل و مکمل نقشہ زندگی ہے۔ اس کتاب ہدایت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے دل میں خوف الہی موجود ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں بھی قرآن مجید کو ہدایت نامہ قرار دیا گیا ہے۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے نازل کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ کہا گیا، ھدی للناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کہ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر فائدہ تو انہی کو ہوگا جن کے دل میں تقوی کی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے یہاں ھدی للمتقین کہا گیا کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت۔ قرآن مجید سرتاپا ہدایت ہی ہدایت، اس سے جو جتنا قریب ہوگا وہ اسی قدر راہ ہدایت پر رہے گا۔ جو جس قدر قرآن مجید کو ٹٹولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا اللہ کی اس مقدس کتاب میں، وہ اسی قدر راہ ہدایت پر رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں کہا گیا، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید اس کے ماننے والوں، اس پر عمل کرنے والوں اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کو ہدایت کی وہ سیڑھیاں عطا کرے گا جس کے ذریعے رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جس کو ہدایت مل جائے اس کی مغفرت کا سامان اس کو مل جائے گا۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو کہا کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں کس طرح چلا کرتے ہو؟ حضرت کعب نے پوچھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دامن سمیٹ کر، کپڑے بچا کر۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، بس یہی تقوی کی صورت ہے۔ اور جس طرح ہدایت کے مراتب مختلف ہیں، اسی طرح تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں۔ جو لوگ دل کی گہرائیوں سے یہ ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ قرآن مجید سے
ہدایت حاصل کریں انہیں سب سے پہلے تقوی کے دروازے میں داخل ہو جانا چاہیے. جس دن اللہ کا بندہ اللہ کی نگاہ میں متقی کہلائے گا اس دن وہ ہدایت کی شاہراہ کو پالے گا. بزرگان محترم، یہ ہدا اور للمتقین، ہدن کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. سورہ بقرہ کی اسی آیت میں آیت نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں ہے اولئک علی ھدی من ربہم. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہے فإما یأتینکم منی ھدی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں ہے وہدی وبشریٰ للمؤمنین. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور اسی طرح متقین کا جو لفظ ہے وہ بھی کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے. 2-4 حوالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ہے وما خلفها وموعظة للمتقین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں ہے هذا بیان للناس وہدی وموعظة للمتقین. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں ہے ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظة للمتقین. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 48 میں ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. بہرحال ہم نے کچھ حوالے کے طور پر بتا دیا تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو کہ قرآن مجید میں ایک ہی قسم کی آیتیں مختلف جگہوں پر ہیں، ایک ہی قسم کے الفاظ مختلف مقامات پر بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی بنا دے تاکہ ہم اللہ کی اس کتاب سے استفادہ کرنے والے اور اس کتاب کے ذریعے نجات اور کامیابی کامرانی پانے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.